قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. محترم سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج کا یہ پروگرام جیسا کہ ہم اور آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بعد المغرب اب تک اپنے پوری تیاری کے ساتھ اور اپنی شباب پر پہنچا ہے. اور ہمارا یہ پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا، مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم پورے سال کے اندر اپنے طلبہ عزیز کو کہنے کی، بیان کرنے کی، معافی ضمیر ادا کرنے کی اور مقرر بنانے کی، خطیب بنانے کی جو محنت، کوششیں، جستجو کرتے ہیں، وہ اس اختتامی پروگرام کے اندر اس کو پیش کرنے کی، دکھلانے کی، بتانے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے سال بھر کے اندر ان بچوں کو اس طریقے سے بولنے کے لیے سکھایا. اور آپ حضرات کے مابین مغرب کے بعد سے ابھی تک ہر بچے نے الحمدللہ اپنی معافی ضمیر کو خوب بہتر انداز میں، اچھے انداز میں پیش کیا. ہم ان تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ان کو عالم باعمل بنائے، نیک بنائے اور دین کو سمجھ کر دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، چونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور آپ حضرات مجھے سنتے رہتے ہیں اور اپنی مسجد میں بھی ہمیں سننے کی درخواست اور آپ کے روبرو ہم ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ مختصراً اپنی بات کو رکھیں، کیونکہ ہمارے اسٹیج پر معقر اساتذہ کرام، بڑے علماء اعظام تشریف رکھتے ہیں. ہم کوشش کریں گے وقت کو بچا کر حضرت والا کا قیمتی نصائح اور قیمتی کلمات سنیں گے. اس لیے مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دین قابل قبول جو ہے وہ دین اسلام ہے، وہ دین جو برحق ہے اللہ کے یہاں، جس کا علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، وہ دین اسلام ہے. یہی دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس لایا، صحابہ کو سکھایا، تابعین نے سیکھا، علماء نے سیکھا، وہی دین ہمارے پاس پہنچا ہے. تو دین برحق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. سامعین
ضرورت اس بات زندگی ہے کہ دنیا کے اندر کسی قوم میں یہ طریقہ، یہ سسٹم، یہ دستور انسانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی توفیق دی ہے اور ہمیں دین اسلام کے اندر داخل کیا ہے۔ آج ہم اور آپ عزم مصمم کریں، اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لیں کہ ہمارا دستور حیات قرآن ہوگا، ہمارا دستور زندگی حدیث ہوگی، ہمارا دستور العمل صحابہ کی زندگی ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کتاب ہوگا۔ آج افسوس، صد افسوس، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس دستور زندگی ہے، قرآن ہے، اللہ نے ہمارے قانون، ہمارے دستور، طور طریقے کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ کورٹ کے اندر ہے، ہمارا معاملہ تھانے کے اندر ہے، ہمارا معاملہ ہائی کورٹ میں ہے، ہمارا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ جس انسان کے پاس، جس مسلمانوں کے پاس، جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہو، صحابہ کرام جیسا صحابی ہو، وہ قوم اپنے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے، قرآن سے حل کرنے کے بجائے، حدیث سے حل کرنے کے بجائے، علماء سے رجوع کرنے کے بجائے، شریعت سے رجوع کرنے کے بجائے، وہ قوم کسی غیر قوم پر بھروسہ کرتی ہے، اس سے لو لگاتی ہے، یہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے کہ یہ تھانے والے، یہ کورٹ والے، یہ سپریم کورٹ، یہ ہائی کورٹ ہمارا فیصلہ کر دے گا، ہمارے حق میں انصاف کر دے گا۔ سامعین کرام، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم اہل ایمان والوں کے لیے یہ بہت بے تکی بات ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ قرآن تمہیں دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ ہر انسان لڑنے والا ہو، جھگڑنے والا ہو، بھائی کا مسئلہ ہو، بیوی کا مسئلہ ہو، پڑوسی کا مسئلہ ہو، محلے کا مسئلہ ہو، اس کا حل اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے۔ ہم اور آپ جب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، قرآن والے ہیں، شریعت والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو اتاریں گے، اپنی زندگی میں سنت رسول کو اتاریں گے، اپنی زندگی میں طریقہ صحابہ کو اتاریں گے، جیسا طریقہ صحابہ جب کوئی معاملہ آتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، آپ علیہ السلام قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا۔ صحابہ کرام کی یہ زندگی تھی، ہم بھی اور آپ بھی یہ طے کریں کہ ہم اپنے ہر مسئلے کو، چاہے انفرادی مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو، گاؤں کے اعتبار سے مسئلہ ہو، صوبہ کے اعتبار سے مسئلہ ہو اور ضلع کے اعتبار سے مسئلہ ہو، ہر مسئلے کو اپنے قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کریں کہ یہ قرآن اس مسئلے میں کیا کہہ رہا ہے، حدیث اس مسئلے میں کیا کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہمیں یہ تسلی نہیں ہوتی، اگر ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، تو پھر ہم دوسروں کو کیا پیغام دیں گے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم انصاف لینے کے لیے تمہارے در پہ آئے ہیں۔ اس لیے میں مزید زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے نہیں رہنا چاہتا ہوں اور یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان انفرادی طور پر یہ طے کرے کہ اپنی زندگی میں قرآن کے قانون کو اتاریں گے۔ طلاق کے مسئلے میں، نکاح کے مسئلے میں، بیع و شراء کے مسئلے میں، خرید و فروخت کے مسئلے میں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا معاملہ اور ہمارا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں دی ہے۔ ہم اس قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرائیں، اپنے عالم علماء کے ذریعے سے فیصلہ کرائیں۔ عبادت شریعہ کے ماتحت گزار چل رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے فیصلے کو
وہ کرائیں اور ہم اور آپ یہ طے کر لیں کہ ہمارا معاملہ کورٹ کچہری میں نہیں جائے، ہمارا معاملہ قرآن حدیث سے ثابت ہو، قرآن حدیث سے صحیح ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں۔